بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل عزت ماؤں اور بہنوں، فہم قرآن کلاس کا یہ آج تیسرا روز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی توفیق و عنایت سے ہمیں یہاں جمع ہونے کا، اکٹھا ہونے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب اللہ کے اس گھر میں آتے ہیں درس حدیث کے لیے اور قرآن مجید کے درس کی سماعت کے لیے، تو اللہ رب العزت آپ کو 4 انعامات سے نواز دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ پہلا انعام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جیسے یہاں یہ سلسلہ جاری ہے، تو اللہ رب العزت پہلا انعام انہیں ہی عطا کرتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان اور سکون نصیب کر دیتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر ایک انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ تو دوسرا انعام آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ حقدار بن رہے ہیں۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میرے یہ بندے جمع ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مصروف ہیں، ان کے نیچے پر بچھاؤ۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو نورانی مخلوق فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام لے کر ان کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ ہم گناہگاروں کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ لے کر وہ ان فرشتوں
سامنے ذکر کرتا ہے کہ میرا فلاں بندہ یہ جو ہے میری کتاب کی درس و تدریس کے اندر مصروف ہے، تو یہ 4 انعامات آپ یہاں سے لے کر اٹھتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے کہا ہے کہ حضرت عمر وہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بھی صحابی رسول ہیں، دونوں کا ذکر ہے، اس لیے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے شانوں پہ ہاتھ، دست مبارک رکھے، کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور ایک تلقین فرمائی، ایک نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے، کن فی دنیا کا انک غریب اور عابر سبیل، دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزار جس طریقے سے کوئی مسافر اور راہگزر ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرما دیتے، کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ کرام جو ہے جذبہ عمل سے سرشار ہو کر اسے عملی جامہ پہناتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا، وہ دوسروں کی بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر المساء، کہ انسان جب تجھے شام میسر آ جائے زندگی کے اندر تو یہ انتظار نہ کرنا کہ صبح پھر میں زندہ اٹھوں گا اور صبح جو ہے پھر میں کام کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا، اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تو صبح کر لے، تجھے زندگی کے اندر ایک اور صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اللہ نے تجھے صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اس صحت اور تندرستی کے اندر نیک اعمال کر لے تاکہ بیماری کی حالت میں تجھے پچھتاوا نہ رہے۔ اور وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، مرنے سے پہلے زندگی کے اندر اعمال صالحہ کر لے، کیونکہ موت آنے کے ساتھ ہی عمل کی مہلت جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو حاضرین محترم، یہ آخرت کی فکر یہ نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی سیرت و کردار کی اصلاح نہیں ہو سکتی، انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں مل سکتی، انسان اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچا نہیں سکتا، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا جب تک اس کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آخرت کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو ایمانیات ہیں، ایمانیات، ان میں سے آخرت کو بھی بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یعنی آخرت کا جو ہے آخرت پر ایمان رکھنا یہ بنیادی اور لازمی جو ہے حصہ ہے بندہ مومن کا، ہر انسان کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے وہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی یہ تو بہت مختصر ہے، محدود ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی اور قائم رہنے والی ہے۔ ایک بندہ مومن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اس بات سے ڈرتا رہا کہ کل میں نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے اور میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کے حوالے سے اللہ کے سامنے۔ اگر ایک انسان کا رویہ دنیا کے اندر ایسا ہو جائے کہ وہ آخرت کا خوف اور فکر رکھ کے دنیا کے اندر زندگی گزارے تو اس کا نتیجہ اور صلہ اسے کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو انسان اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 45 اس کا ذرا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ جس دن اللہ رب العزت لوگوں کو اپنے روبرو حاضر کرے گا، میدان حشر کے اندر اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، تو لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی انہیں یوں محسوس ہوگی کہ کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، کہ پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ وہ دنیا کے اندر رہی۔ اتنی مختصر اور اتنی عارضی زندگی، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی زندگی پر ریچھ گئے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت بہت ہی بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کہ وہ دوران سفر دوپہر کے وقت کسی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر سستا لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ رستے سفر مانگتا ہے، آگے اپنی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ تو یہی دنیا انتہائی مختصر اور عارضی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے متعدد احادیث مبارکہ کے اندر یہ جو ہے نصیحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر سارے اعضاء اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن دل کو ایک خاص مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع، کہ یہ جو انسان کا دل ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کما یصدع الحدید من الخبث، کہ جس طریقے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ لوہے کا زنگ جو ہے وہ تو دور کیا جا سکتا ہے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، لیکن دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کا زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ فما جلاؤہا، دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، انہیں اختیار کر لو اپنی زندگی کے اندر، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ کثرت تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہو، اس کی تلاوت ہو، نہیں، سال کے 12 مہینے اور ہر لمحے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندہ مومن کی کامیابی تب ہے جب وہ روزانہ اپنی دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرے۔ لیکن رمضان المبارک چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت، موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کرنے سے بھی دلوں کا زنگ جو ہے یہ دور ہو جائے گا۔
تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، ہم اس کے گھر کے اندر جمع ہوئے کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، آنے والے لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماری کے بغیر ہی موت کے منہ میں چلے گئے، اور انسان یہ پروگرام بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے کہ نہیں ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اچھے عمل کر لوں گا، نمازیں پڑھ لوں گا۔ نہیں، آخرت کی فکر اس بات کا ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہر نماز آخری نماز سمجھ کر اور خیال کر کے پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف تو نہیں ہو رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے، اس لیے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال جو ہے ان کے اندر بھی اصلاح ہوگی، اور اس کے علاوہ ہماری زندگی کے جو باقی رویے ہیں ان کے اندر بھی بہتری آئے گی، اور اس کے علاوہ دین کے لیے جو محنت اور کوشش ہے اور دین کی سربلندی کے لیے غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد ہے، وہ اسی وقت جو ہے ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے اندر جو ہے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اندر آخرت کی فکر تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صداقت و امانت کی وجہ سے انہیں صدیق کا اعزاز ملا، تو حالت یہ ہے کہ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ چڑیا بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، مجھ سے تو حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے جب بازاروں کا گشت لگاتے ہیں اور حکومت کے انتظام و انصرام کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ہاتھ میں گھوڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے ظالم و جابر وہ تھراتے ہیں، لیکن وہی عمر ان کی حالت کیا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں تو آخرت کی جواب دہی کا احساس اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بے چین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل عمر سے اس کے متعلق بھی حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ کر جو ہے پریشان ہو جاتے، رونا شروع ہو جاتے، آنسوں کی جھڑی لگ جاتی، اور کہا کرتے تھے یہ اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آدمی یہاں کامیاب ہو گیا وہ باقی سارے جو ہے امتحانات میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ حیدر کرار جو جنگ کے میدان کے اندر حیدر کرار تھے، جو دشمنوں کو اور کفار کو واصل جہنم کرتے تھے، لیکن رات کی تنہائیوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سر بسجود ہوتے تو ان کی کیفیت ہی دل کی کچھ اور ہو جاتی۔ یہ کیا تھا؟ آخرت کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی آخرت کی فکر پیدا کرتے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ اعمال کریں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے سرمایہ بن جائے۔ وآخر دعوانا